بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولہ ترد بها عنا حق العظیم۔ الحمدللہ آج دوسرا درس حدیث رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہے۔ پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا رمضان کے فضائل، رمضان کی اہمیت کے بارے میں، رمضان کریم میں اللہ کے کیسے لطف و انعام ہوتے ہیں، کیسے کرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رحم میں اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہوں، بندوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، جہنم سے لوگوں کی آزادی فرماتے ہیں، افطار کے وقت لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کی فضیلتیں آئیں رمضان میں۔ کس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہر روزانہ دن و رات میں رمضان میں ایک دعائیں بندے کی مقبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے رسول جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اس میں بتایا کہ جبرائیل السلام نے دعا کی تھی، 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کو راضی نہ کر پایا تو یقیناً محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین تھی۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو 5 چیزیں خاص طور پہ ایسی انعامات دی ہیں رمضان کے متعلق جو پچھلی امتوں میں نہیں دی۔ وہ کیا کیا ہے؟ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، بدبو نہیں کہوں گا، بو آتی ہے، وہ اللہ کو مشک عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اسے فضیلت آئی اور یہاں تک کہ آخری رات میں تمام لوگوں کی بہت سے گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے بے بہا انعامات اس رات میں جو ہے ہوتے ہیں۔ آگے ہم اور بھی پڑھیں گے رمضان کے بارے میں، رمضان کریم کے تعلق سے کیا کیا حدیثیں وارد ہوئیں، کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں۔ دیکھیے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ذوق شوق پیدا ہو، ہمیں رمضان کی اہمیت پتہ چلے، جو وقت دن و رات میں جو گزر رہا ہے ہم اس کی قدر کریں، اس کا ایک بھی لمحہ کو غفلت سے نہ بتائیں، بلکہ اس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر و اذکار ہو، ہر طرح کی عبادت ہو، اور اپنے وقت کو یہ جو مہینہ دیا ہے اللہ نے 30 دن کا، اس کو ہم کوئی کارآمد بنائیں، اس کو صحیح سے اس میں اپنی زندگی گزاریں۔ آگے بڑھتے ہوئے اسی سلسلے میں آج حدیث سنیں گے ہم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی المتصحرین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پر، دیکھو سحری کی فضیلت آئی۔ سحر کہتے ہیں صبح کے قریب کا وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، جسے صبح صادق بھی کہتے ہیں، فجر کے وقت ہوتا ہے، اس سے کچھ دیر اور پہلے کا، یعنی سحر کے صبح کے قریب کے وقت کو کہتے ہیں سحر۔ اس وقت کے کھانے کو، یا رات میں بعض ائمہ نے کہا کہ رات کے اگر 6 حصے کرے جائیں تو آخر کا 2 گھنٹہ ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال صبح کے قریب کا جو کھانا ہے وہ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ سحر کا کھانا۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے تراویح کے بعد خاص طور پہ جو ہے کھا کے سو جاتے ہیں، یا پھر سحری کی پابندی نہیں کرتے، تو روزہ تو ہو جائے گا، نیت کر کے سو گئے، لیکن وہ اجر سے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی برکت والا کھانا ہے، اس وقت اللہ اور اس کے فرشتے بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور بہت سی دعائیں بھی منقول ہے، ایک جگہ منقول ہے دعا کہ اس ٹائم یہ کہ واصل الفضل واصل المغفرۃ اغفر لی، یہ دعا اللہ میں فرماتے تھے کہ وسیع مغفرت والے، وسیع فضل والے میری مغفرت فرما۔ اللہ نے بہت سے اپنے خاص بندوں کی بہت سی خصلتیں قرآن شریف میں بیان فرمائی۔ اس نے ایک یہ بھی کوالٹی بتائی کہ وبالاسحار یستغفرون، کہ وہ سحر کے وقت جو ہے نا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فضیلتیں سحر کے کھانے کی، سحر کے وقت کی۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ درس میں چل رہا تھا کہ بھئی جب قیام اللیل کی بات آ رہی تھی، خاص طور پر رمضان سے پہلے جو درس حدیث ہو رہا تھا، اس میں نے کہا کہ رمضان کے وقت تو مہینے میں کم سے کم 1 مہینہ پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، چند رکعت جو ہے تہجد کی کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ سے دعا کریں، اور سحری کے وقت خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرائیں۔ جس طرح افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں مل جل کے، سحری کے وقت بھی کچھ دیر دعا کرے کہ بڑی مقبول ہے۔ تو اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، بلکہ اس کو ثواب کی چیز بنا دیا تھا کہ اس کا کھانا بھی ثواب ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ اگلے حدیث ہے نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع
ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کی ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے میں صرف مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں رب الصائم لا يحسن من الصيام للجوع کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، یعنی بس بھوکے رہے ہو، بس وہ بھوکے رہے، اور رات بھر جاگے، رات بھر جاگنے سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملا، بس رات بھر جاگنا اور تھک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں کہ روزے میں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ روزے کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ذکر اذکار ہو، خیر خیر ہو، صدقات ہو، تو روزے میں جان پیدا ہوگی، ہے نا۔ تو روزہ رکھ کے بھی اگر آدمی جو ہے صرف بھوکا رہے، اس کی وجہ، اس کی تشریحات میں امام نے بتایا کہ 5 چیزوں کی، چند چیزوں کی پابندی کریں۔ صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے کہ آدمی زبان کی بھی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت، زبان سے جھوٹ، چگلی، گالی گلوچ، غیبت، جھگڑا نہ کرے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرے کہ آنکھ سے بد نظری نہ ہو، تو کچھ آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے اس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کون سے اعمال سے کہاں سے لیکیج ہو رہا ہے۔ اتنا نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کے بعد بھی اس کو اثر کیوں نہیں پیدا ہو رہا، اس عمل کا اثر اس کے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ جو فرمایا کہ السہم النظر السہم من سہام الشیاطین، کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا میں اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دوں گا، اور دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ آج آدمی عبادت کرنے کے بعد اس کا دل مطمئن نہیں، اس کے ایمان کی حلاوت نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ آنکھوں سے جو کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ خاص طور پہ میں جوان لوگ کو زیادہ بولتا ہوں، جو کہ بھئی دن بھر روزہ رکھے، عصر بعد نکلے اور جو ہے پہلے ہی لے کے آ جائے، اس وقت جو ہے نا عبادت میں لگے رہے، بازاروں میں کم وقت گزارے، ہے نا، تاکہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلط چیز پر نظر نہ پڑے، ہے نا۔ تو نظر کی حفاظت ضروری ہے، اس کا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت، کہ بھئی زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھے۔ دیکھیے صوفیہ کے نزدیک بہت ضروری چیز ہے یہ۔ اور جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ کیا ہوتا ہے آدمی روزے دار تو ہے لیکن وہ منڈلی جو ہے جما کے بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کی برائی اس کی برائی، روزہ کاٹنے کے لیے ٹائم پاس ہوتا ہے۔ جو ٹائم پاس کے لیے جو برائیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان کی حفاظت، جس طرح جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا پھر چگلی کرنا یہ غلط ہے، اسی طرح اس جھوٹ چگلی غیبت کو سننا بھی غلط ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیت کے وقت وضو یاد ہے، زبان کا وضو، کان کا وضو، بھی توبہ کرانے کے بعد جب شیخ جو وضو کراتے ہیں کہ اللہ پاک رکھ میری آنکھ کو بری چیز دیکھنے سے، اللہ پاک رکھ میری زبان کو بری بات کہنے سے، اللہ پاک رکھ میرے کان کو بری بات سننے سے، ہے نا، یہ اسی طرح کا ہے۔ اور اس طرح ہاتھ کا روزہ، ہاتھ سے کوئی آدمی غلط کام نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہے نا، کسی کو جو ہے غلط کام نہ کرے، حلال روزی کمائے، حرام کام میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اسی طرح پیر کا روزہ کہ پیر سے غلط راہ پہ نہ جائے، غلط کام کی طرف نہ جائے، ہے نا۔ تو یہ تمام چیزوں کا اعضاء وضاء جب صحیح اعمال پہ اتریں گے، صحیح اعمال پہ اتریں گے تو پھر پورا روزہ مکمل ہوگا۔ اسی طرح خاص طور پہ پیٹ کا روزہ، پیٹ کا روزہ صرف نہیں کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو حرام مال سے حفاظت کرنا ہے۔ آدمی دن بھر جو روزہ رکھا لیکن افطاری کیا حرام مال سے، تو پیٹ میں حرام چلا گیا تو ساری عبادتیں ضروری ہو گئی، ہے نا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ بھئی زبان کی حفاظت ہو، نگاہ کی حفاظت ہو، اسی طرح جو ہے بدن کی حفاظت، ایک مطلب ہے کہ ہاتھ پیر صحیح ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ سے غلط کام نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے خاص طور پہ صوفیہ نے ایک قسم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آنکھ کی حفاظت کرے، زبان کی کرے، کان کی کرے، ہاتھ کی کرے، پیر کی کرے، ساتھ ساتھ میں حلال چیز بھی زیادہ استعمال نہ کرے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، حلال چیز بھی مطلب نعمتیں خوب ہوتی نا افطاری کے ٹائم پہ، اتنا نیا پیٹ بھر کے کھا لے کہ آدمی ایک دم سو نہ جائے۔ یعنی دیکھیے روزے کے مقصد میں سے کہ نفس کمزور ہو، اور عبادت کرنے کی وجہ سے جو نور پیدا ہو، وہ نور جو ہے نفسانیت پہ غالب ہو، اللہ کی قرب کی طرف لے جائے، تمہارے اندر صفت ملوکیت یعنی ملائکہ کی صفت پیدا ہو، ہے نا، روحانیت پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ لیکن وہ سب کی ہم
دن بھر تو بھوکے لیکن شام میں پورا کور کر لیتے ہیں. اور صبح سحری سے شام تک نہیں کھایا تو بولے اب اس کی پوری دوپہر میں ایک ٹائم کا کھانا چھوٹا، لیکن وہ دوسرے ٹائم میں افطاری کے ٹائم اس کی پوری کسر نکال دیتے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد مغرب کے بعد پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، پھر جو پیٹیز دہی بڑا بچ گیا وہ بھجیا بچ گیا وہ، پھر رات میں پھر کھچڑا سوپ. بامبے والوں کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ اس میں تھوڑا بھوکا رہنا ہے، یعنی پورا بھر کے رہنا، کچھ بھوک بھی رہے تاکہ لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا احساس رہے اور وہ عبادت کی کیفیت ہو، فقراء پہ ترس آ سکے. تو آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کو کیا ترس آئے گا. بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، تھوڑا ایک دم بھی بھوکا نہیں کہ چکر کھا کے گر جائے، لیکن کچھ کم کھائے. یہ روزے کے مقاصد میں سے ہے، میں تفصیل نہیں جاؤں گا. تو یہ چیزیں بھی ہیں، یہ سب چیزیں کرو گے تو روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، ورنہ صرف بھوکے رہے. اور فرمایا کہ بہت سے رات کو شب بیدار کرنے والے ایسے ہیں جن کو صرف تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. زبردستی رات بھر دیکھیے لف چیزوں میں کوئی کیرم کھیل رہا ہے نا، کوئی جو ہے الگ الگ ہاؤزی کھیلتے ہیں، بہت سی چیزیں کھیلتے ہیں، یا ویڈیو میں بیٹھ کے باتیں چیزیں کرتے ہیں نا، اور اس کی برائی خاص طور پہ جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں پھر ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس نے وہی رات اگر کچھ دیر تم عبادت میں گزارتے تو وہ رات کا جاگنا قبول ہو جاتا ہے نا، تو تھکن نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد پھر اتنے تھک جائیں گے سحری کرتے ساتھ ہی، سحری اور فجر کی نماز کے ٹائم میں گیپ ہوتا ہے، اس ٹائم ہی لیٹ نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی گول ہو جاتی ہے نا. تو ایسا نہ کرے کہ تمہیں رات کو جاگنا بیکار ہو جائے اور رمضان کی راتیں بیکار ہو جائیں اور دن کا روزہ صرف بھوکے رہنے سے تمہیں اور کچھ نہ حاصل ہو، بلکہ بھوک رہنے سے مقصد ہے کہ عبادت میں اپنا وقت گزرے. ٹھیک ہے، آگے یہ حدیث سمجھ میں. اگلی حدیث ہے نبی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال کیسے؟ ڈھال کا مطلب ہے کہ آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے جو ہے، شیطان کے وار سے اور نفس کے جو ہے زور سے حفاظت ہوتی ہے. اگر اب یہ ڈھال ہے، اگر اس ڈھال کو اس نے صحیح ثابت رکھا تب تو اس کا روزہ کامیاب ہوگا، وہ شیطان کے مکر فریب سے بچے گا، اللہ کی قرب بھی حاصل ہوتا رہے گا. اگر اس نے ڈھال کو پھاڑ دیا، بعض حدیث میں صحابہ نے پوچھا کہ بھئی صاحب ڈھال پھٹتی کیسے؟ فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، ہے نا. آپ روزہ ہو لیکن اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی گالوں گلوچ، تو آپ نے روزے کی حفاظت نہیں کی. میں بتایا تھا پچھلی حدیث کی اس کا تعلق ہے کہ بھئی زبان بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے، کان بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے، آنکھ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے، ہاتھ اور پیر بھی، تب تو روزہ سلامت رہے گا. ورنہ تو آپ نے خود روزے کو پھاڑ دیا ہے نا، تو روزے کا اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضی یوم الدہر کلہ وان صامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مبارک ہے کہ جو شخص قصداً یعنی جان بوجھ کے بلا کسی عذر کے، شرعی عذر کے، ایک دن بھی رمضان کے روزے کا افطار کر دے، یعنی روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس میں بہت سے علماء کا قول ہے، خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بعض علماء اور ان کا مذہب بھی یہی کہ کس نے اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے عرض کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم، اس آیت میں آگے بتایا کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے جس سے پچھلی امتوں پہ تاکہ تم متقی ہو. فرمایا کہ سوائے مریض او فی سفرین، یا سفر میں ہو، مسافر ہو یا بیمار ہو تو اس کو چھوٹ ہے تاکہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے علاوہ میں ایک روزہ رکھ لے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے نہیں رکھنا ہے نا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. آدمی صحت مند ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے نا، سفر میں نہیں، حضر میں یا اپنے گھر پہ یہ پھر بھی نہیں رکھتا. بولنا نہیں چاہیے، لوگ عجیب دیکھتے کہ ہمیں گٹکھی کی عادت ہے، گٹکھی رکھا نہیں جاتا، طلب نہیں جو ہے مٹتی ہے، طلب ہوتی ہے، یا پھر نسوار کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو
جتنا ہو سکے خیر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ روزے کی وہ رمضان کے روزے کے فضائل ہے، اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں، جان بوجھ کے اگر آدمی اس سے محروم ہو جائے تو حدیث میں آئے کہ جو اس رمضان کے فضائل سے اور روزوں سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہے نا۔ جس رمضان میں اللہ کے لطف و کرم کا مزہ نہیں اٹھا پائے اور اللہ کی رحمتوں کو نہیں لپیٹ پائے اور اللہ کے طرف سے جو انعامات کے وعدے ہیں اس کو نہیں حاصل کر پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، اس کی راتوں کے اس کے رمضان کے دنوں کی قدر نہ کرے تو حقیقت میں محروم ہے نا۔ رمضان کے فضائل میں سے ہم لوگ جو ہے پڑھے انشاءاللہ۔ رمضان میں ایک اور چیز ہے، پہلی حدیث میں آتے کہ اس میں شب قدر بھی ہوتی ہے نا۔ اللہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ ہے سورہ قدر کے ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے نا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت جس کو نصیب ہو گئی وہ گویا 1000 مہینوں کی عبادت کرے، اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ ایک رات کی عبادت اس کو نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرمایا کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور روح سے مراد ہے کہ اکثر کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل السلام، اس طور پہ کیونکہ جبرائیل السلام کا مقام تمام فرشتوں میں زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو سپریٹ اللہ نے آیت میں ذکر کیا ورڈ میں، ملائکۃ والروح، ملائکہ کے ساتھ نہیں کیا، ملائکہ اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی فرشتوں کی خاص جماعت ہے وہ نازل ہوتی ہیں، بعض لوگ کا کہنا ہے کہ بھئی ائمہ مفسرین کا جو تفسیر کے، بعض لوگ کہنا ہے کہ بھئی ایک خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہے جو نہ انسان ہے، جو کھاتے بھی ہیں اور نوری بھی ہیں، نہ انسان ہے نہ فرشتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض اللہ کی خاص رحمت کی ایک شکل ہے جو نازل ہوتی ہے، لیکن راجح قول سب میں زیادہ تمام اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ ملائکہ میں سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص جماعت ہوتی ہے جو خاص لیلۃ القدر کے لیے ہے، اور جبرائیل السلام نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ اول تو شان مومن کی اس کے اوپر گناہ ہونا، کبائر تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، بڑے بڑے گناہ چوری زنا شراب اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہے بھی تو جو ہے اس رات کی قدر کرے۔ اس رات کی اور بہت سی فضیلت آپ کے اندر اور آپ کو پتہ ہوگی بھی، حدیث میں آئے گی کہ جو ایمان کے ساتھ اس شب کو تلاش کرے، اس میں عبادت کا اہتمام کرے، اور اس کو کیسے تلاش کرنا ہے اور اس کو کیسے، اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا آگے ہم لوگ جانیں گے۔ تو شب قدر کے بارے میں کہا کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس میں بحث ہے کہ جب کبائر ہے یا صغائر ہے، ہمارا کام ہے صرف فضیلتیں بتانا، مسائل میں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اب علماء سے پوچھ سکتے ہیں مسائل۔ انس قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخیر كله ولا يحرم خیرها الا محروم۔ اللہ نے سخت بات فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہ سکتا مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر سے محروم وہ رہ سکتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو، بدبخت ہو، بد نصیب ہو۔ نہیں، لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم وہ ہو سکتا ہے جو بد نصیب ہو، اور جو اس سے رہ گیا وہ حقیقت میں بد نصیب ہے۔ فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے رمضان میں جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی نشانیاں بھی حدیث میں آئی ہیں کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر کیسے پہچانی جاتی ہے، لیلۃ القدر میں کیا کیا ہوتا ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب کو اس کا اہتمام کیسا کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل، فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهي بهم ملائكة، فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير في عمله، قال ربنا جزاه أن يوفي أجره، قال ملائكتي عبيدي وإماتي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى دعائي وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، ويقول ارجعوا ما فقد غفرت لكم وبدل سيئاتكم حسنات فأنا فقال فيرجعون مغفورا لهم۔ دیکھو حدیث میں بڑی محبت سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ خود جبرائیل السلام اور تمام فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن آتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمی پر طنز کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے، میرے بندوں نے، میرے بندیوں نے اور میرے فریضے کو پورا کیا، یعنی رمضان کے روزے کی پابندی کی، پھر دعا کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد پڑھ کے جو نکلتے ہیں، تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں کئی باتیں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل السلام، پہلے تو ایک بات ہے، لیلۃ القدر میں جبرائیل السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جو بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ لیلۃ القدر میں خاص عمل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ ایک اور بات بتائی کہ جب یہ بندے 30 دن کا روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہے، اللہ کی رضامندی کے لیے عبادت کرتے رہے، گناہ سے بچتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہے، صبر کے ساتھ اس مہینے کو گزارا، لوگوں کے مواسات کیا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا عمل کیا، تب اس طرح جو ہے اللہ کی ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بندیوں نے پورا مہینہ میرے فریضوں کو ادا کیا، اور آج جو ہے نا دعا کے لیے جو ہے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اے میرے فرشتوں، اور ان پہ فخر کرتے ہیں، دیکھو تم تو کہتے تھے نافرمان ہوں گے، تو میری کتنی مہینہ بھر فرمانبرداری کی انہوں نے، مجھ کو راضی کی کوشش کی، اور آپ دعا آج عید کا دن ہے ان کا، تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو و شان کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں نے ان سب کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلی کر دیا، میں نے ان سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اے میرے بندو، اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، جاؤ تم بخشے بخشائے اپنے گھر پہ لوٹ جاؤ، اور عید کے بعد جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پروانہ آتا ہوتا ہے کہ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جنہوں نے رمضان کو ڈھنگ سے گزارا، رمضان کو، ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے، جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان کے دن کی راتوں کی قدر کی، ان کے لمحات کی قدر کی، اپنا آپ کو برائیوں سے روکے رکھا، اللہ کی رضامندی کے لیے راتوں کو جاگ کر اس کی عبادت میں لگے رہے، دن رات اللہ کی خیر خواہ، لوگوں کی خیر خواہ کام کیا، یہ نعمتیں اور یہ فرمان ان کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، حدیث فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ایون نائٹس میں، آڈ ہوتا ہے جوڑ، ایون یعنی طاق راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ 21، 23،
25 27 29 ہے نا، ان راتوں میں تلاش کیا کرو. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ آج کل چاند کا عید بھی 2 ہو جائے تو ماشاءاللہ چند سالوں سے ایک ہی ہو رہی ہے، نہیں تو کہیں چاند دکھا تو ان کو پہلے ہو گئے ہو، تو پھر اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے نا. ہمیں اپنے چاند سے حساب سے چلنا ہے. تو بلکہ مشائخین کا طریقہ رہا ہے کہ خاص طور پہ کہ آخری عشرہ پورا ہی جاگتے تھے تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے ڈیٹ کے حساب سے، یعنی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 تک لیل الجائزہ تک کے پورا ہی، تاکہ مس ہونے کا سوال ہی نہ ہو. اس سے بھی افضل طریقہ آگے حدیث میں آئے گا کہ وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، کہ بالکل اس کے در پہ جا کے بیٹھ گئے ہے نا، اسی کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. اور اس کے اعتکاف کے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں حدیث میں آئیں گے. آدمی برائی سے بچ جاتا ہے نا، اور ہمیشہ وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت کے ماحول میں رہتا ہے، تو اس کو تمام نیکیاں اور تمام فضیلتیں جو اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اس کو لیلۃ القدر اس سے مس نہیں ہو پاتی ہے نا. تو یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ کرے. بہت سے حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ علیہ السلام آخری عشرے میں تو تہمت کس لیتے تھے، مطلب بالکل ریڈی اسٹڈی ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے عبادت کے لیے. بلکہ معمول ہوتا تھا کہ کبھی 20 دن کبھی 30 دن، لیکن آخری 10 دن کا خاص طور پہ اہتمام فرمایا اعتکاف میں بیٹھ جاتے تاکہ لیلۃ القدر مس نہ ہو. اب اعتکاف میں نہ بھی بیٹھے تو کم سے کم جہاں گھر میں ہے کہیں بھی ان راتوں ہی قدر کریں، نہیں 30 دن تو آخری کی 10 راتوں ہی کم سے کم قدر کریں. اس کو ہم کچھ وقت عبادت میں ضرور گزاریں، دعاؤں کے اہتمام میں، تلاوت میں، یا عبادات میں، تسبیحات میں. اس ایمان کے اللہ ہم کو یہ نعمت نصیب فرما. ٹھیک ہے. تو اما عائشہ کی حدیث کیا ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنی بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین وقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاها فلان وفلان ورفعت وعسى ان يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے بتانے کے لیے کہ شب قدر کب ہے، لیکن 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، لیکن فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی اس کو جو فکس جو اللہ نے بتایا تھا اس کو اٹھا لیا گیا، یا مجھ کو ایک کہ مجھ کو اس کے میرے خیال سے اس کو نکال دیا گیا. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو. دیکھو اما عائشہ نے فرمایا کہ وطر راتوں میں، وطروں میں 21 23 25 27 29 ہو گئی. اللہ نے فرمایا حدیث میں کہ علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں عبادہ بن صامت علیہ السلام ہم کو گھر سے نکلے تھے ہم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ کب ہے، لیکن 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے نکلا تھا بتانے کے لیے، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کی برکت کو اٹھا لیا. تو جھگڑے سے بے برکتی ہوتی ہے نا، جھگڑے سے خیر دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ رمضان میں کسی کا کوشش کرنا کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، کسی کو دھکا نہ دو. اس ٹائم پہ جو ہے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چڑچڑ ہوتا ہے نا، گرمی کا بھی موسم چل رہا ہے. اپنا آپ کو صبر کرو، کسی کو جھڑکو مت، کسی کو برا بلا مت کہو، کسی کو رسوا نہ کرو. خاص طور پہ اس مہینے میں، ویسے تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ کسی کا دل نہ دکھے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ایسا کرنا. کیونکہ فرمایا کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو. پھر فرمایا کہ اس کو اب تم رمضان کے آخری عشرے کی 25 27 اور 29 میں تلاش کیا کرو. 25 27 اور 29 یہ حدیث بھی آ گئی 25 27 29 والی. ٹھیک ہے. یہ بتایا کہ بزرگوں نے یہ گھومتے رہتی ہے نا، کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اس کو پکڑنے کا آسان طریقہ ہے کہ پورے عشرہ ہی آخری کی تمام راتیں آپ جو عبادت میں گزاریں. اس سے پتہ چلا کہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خیر کو اٹھا لیا جاتا ہے نا. اللہ رحم فرمائے. اس میں اللہ نے قرآن فرمایا کہ فلا ولا تنازعوا فتفشلوا، تم آپس میں جھگڑو مت، اسے جھگڑنے سے تم آپس میں بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی. اور آج کیا حال ہے، آج کیا حال ہے ہمارا.
اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار جو ہے رمضان کے بارے میں مزید احادیث شب قدر کے بارے میں اور خاص طور پہ اعتکاف کے بارے میں، اور ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ نے بہت زیادہ فضیلت رمضان کریم کے بارے میں بتائی، وہ انشاءاللہ آخر میں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، سحری کے جو کھانے کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، افطار کے وقت سحری کے وقت دعاؤں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ لیلۃ القدر کو تلاش کر کے رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس میں جو نعمتیں اور جو برکتیں جو فضیلتیں اس راتوں کی ہیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو کسی کا دل دکھانے، کسی کو تکلیف پہنچائے سب کو محفوظ فرمائے، ہم جھگڑا سے اور فساد سے، گالی گلوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خاص اپنے نیک بندوں کو کی جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائے، خاص طور پہ عید کے دن جب ہم جائیں عیدگاہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خطاب فرمائے کہ بندو ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلی کر دیا۔ اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل، علی و فاطمہ حسن حسین السلام کے صدقے فعل، تمام اولیاء کاملین کے صدقے فعل، ہم سب کو مرشد کامل کے صدقے فعل تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولہ تؤدی بها حق العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول